علم قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے اور دکان بھی سجی ہوئی ہے۔ ایسے میں ایک عیسائی عالم بریح اس کا نام، بریح ہے پہ لفظ ختم ہو رہا ہے، بریح، اور بہت بڑا عالم ہے، 70-75 برس کی اس کی عمر ہے، اور جتنے مسیحی ہیں جتنے عیسائی ہیں سب اس کو عالم مانتے ہیں۔ ایک بار ہشام اپنی دکان پر بیٹھے اور طلبہ بیٹھے میں قرآن پڑھ رہے، بہت سے عیسائی بریح کو اپنے کاندھے پہ بلند کر کے ہشام کی دکان پہ لے آئے۔ شاگردوں نے قرآن کو بند کیا کہ عیسائی آ گئے، کیا بات ہوگی؟ کہا ہشام میں عیسائی مذہب کا عالم ہوں، کہ میں جانتا ہوں، کہ میں دنیا کے تمام ادیان والوں سے بحث کر چکا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم سے بحث کروں تاکہ اسلام اور عیسائیت کا فرق واضح ہو جائے۔ تم مجھے قائل کر لو تو ٹھیک ہے، میں قائل ہو جاؤں گا، ویسے بھی میری آخری عمر ہے، چاہتا ہوں کہ حق و صداقت کا راستہ اپنا لوں، اور اگر قائل نہ کر سکے تو میرا دین سب سے بلند دین بن جائے گا، اور یہ میرے ساتھ لوگ آئے ہیں، ان کو میرے دین کی حقانیت معلوم ہو جائے گی۔ کہ سنو، اگر تم مجھے یہ سمجھ کے آئے ہو کہ میں کوئی بڑا صاحب معجزہ ہوں تو میں کوئی معجزے والا نہیں، میں ایک امام صادق کا شاگرد ہوں، میں کوئی عیسیٰ کی طرح صاحب معجزہ نہیں ہوں۔ عیسیٰ کلمت اللہ تھے، اللہ کا نبی تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انہیں معجزات سے نوازا تھا۔ ہاں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، توجہ ہے، سب ہے میرے ساتھ، ایک جملہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب ساتھ رہنا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے بتاتے رہیے گا۔ پہلا سوال بریح نے کیا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ میں اور آپ کے نبی میں کیا رشتہ داری ہے؟ بات شروع ہو رہی ہے، عیسیٰ میں اور آپ کے نبی میں کیا رشتہ داری ہے؟ ہشام نے کہا دونوں چچا زاد ہیں، عیسیٰ اسحاق کا بیٹا، نبی اکرم اسماعیل کا بیٹا۔ اسحاق اور اسماعیل دو بھائی تھے کہ نہیں؟ یا پورا بتاؤں تاریخ نبوت، کچھ پڑھ کے بھی تو آیا کرو۔ عیسیٰ اسحاق کے بیٹے اور نبی اکرم اسماعیل کے بیٹے، دونوں چچا زاد۔ اس نے کہا یہ بتائیے خالق میں اور عیسیٰ میں کیا رشتہ ہے؟ ختم کر دیتا ہوں بات، مذاہب شروع کر دوں کیا؟ ایک سوال پر میرے ساتھ بولنا ہے، اس لیے کہ اہم ترین گفتگو ہے، اور میں آج معرفت اور روحانیت سے ہٹ کے ذرا دنیاوی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ امام کا ایک ظاہری جثہ بھی تو ہے نا۔ کہا کہ ایسے شاگرد تیار کیے امام صادق نے، کہا یہ بتائیے خالق میں اور عیسیٰ میں کیا رشتہ ہے؟ ہشام نے کہا کہ تمہارے حساب سے یا ہمارے حساب سے؟ کہا ہمارے حساب سے بتائیے۔ کہا تمہارے حساب سے عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں، جانتے ہیں نا مسیحیت کو؟ کہ تمہارے حساب سے عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں۔ ہشام نے کہا عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں۔ اب ہشام کہتے ہیں اب تم بتاؤ ان دو ازلیوں میں کون باپ ہے کون بیٹا؟ ان دو ازلیوں میں، ازل جانتے ہو نا بھائی، عیسیٰ بھی ازلی اور خالق بھی ازلی، ان دو ازلیوں میں کون باپ کون بیٹا؟ بریح نے کہا جو زمین پر آ گیا وہ بیٹا۔ اچھا، جو زمین پر آ گیا وہ بیٹا، تو اگر زمین پر باپ آ جاتا کہ جو خالق بھی ہے، ہاں بیٹے، ہشام نے کہا، اس نے کہا کہ جو زمین پر آیا وہ بیٹا، جو آسمان پر ہے وہ باپ۔ تو ہشام نے کہا کہ جو زمین پر آیا وہ اگر باپ ہوتا تو کیا حرج تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس میں حرج تھا۔ کہا وہ کیا؟ کہ حرج یہ تھا کہ پھر باپ بیٹے کا رسول ہو جاتا۔ ہشام نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے کہ جب باپ اچھا خلق کر سکتا ہے تو اچھی رسالت بھی کر سکتا ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے کہ باپ رسالت کا فریضہ بھی اچھا انجام دے سکتا ہے۔ کہا نہیں، خالق باپ اور بیٹے دونوں ہیں۔ ہشام نے کہا نا کہ جب باپ خلق اچھا کر سکتا ہے تو رسالت بھی اچھی کر سکتا ہے۔ تو بریح نے کہا نہیں، باپ بیٹا دونوں خالق ہیں۔ کہا اچھا، جب باپ بیٹا دونوں خالق ہیں اور تخلیق میں شریک ہیں تو دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ بھئی پیچھے والوں میرے ساتھ ہے نا سب؟ کہا جب باپ بیٹا دونوں تخلیق میں شریک ہیں تو دونوں ساتھ کیوں نہیں آ گئے زمین پہ؟ اس نے کہا نہیں، تخلیق میں شریک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے نام دو ہیں۔ بریح نے کہا حقیقت ایک ہے نام دو ہیں۔ کہا نہیں، تم اصل میں کہہ رہے ہو کہ حقیقت دو ہے نام ایک ہے، حقیقت دو ہے نام ایک ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو آسمان پر ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کیسے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ کہا نہیں، تم یہ اصل میں کہہ رہے ہو کہ حقیقت دو ہیں نام ایک ہے۔
کہا کہ نہیں، جو آسمان پر ہے وہ بات نہیں کر سکتا. تو ہشام نے کہا جو زمین پر آ گیا اسے بات کرنا کس نے سکھایا؟ جو زمین پر آ گیا اسے بات کرنا کس نے سکھایا؟ کہا کہ بھائی باپ اور بیٹا متصل ہوتے. برے نے کہا باپ اور بیٹا متصل ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتے ہیں. تو ہشام نے کہا بیٹا باپ ہی سے الگ بھی ہوتا ہے، بیٹا باپ ہی سے الگ بھی ہوتا ہے. اب برا کہتا ہے یہ وہ راز ہے جس سے عوام الناس ناواقف ہیں. اچھا، جب عوام الناس اس راز سے ناواقف ہیں تو اس سے تو میرے حق میں بات جا رہی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ باپ ہی بیٹا ہے اور بیٹا ہی باپ ہے. باپ ہی بیٹا ہے، بیٹا ہی باپ ہے. کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، نام دو ہیں. یہ قدرت قدیمہ کے دو نام ہیں. ہشام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جیسے قدرت قدیم ہے کیا ویسے یہ دو نام بھی قدیم ہے؟ جیسے قدرت قدیم ہے ویسے کہ یہ دو نام بھی قدیم ہے؟ اس نے کہا نہیں، قدرت قدیم ہے، نام حادث. سمجھتے ہو نا حادث و قدیم؟ ابھی حادث و قدیم کی بحث سنانے کا وقت نہیں ہے. حادث یعنی وہ کہ جو خلق ہو، قدیم وہ کہ جو خلق نہ ہو. سمجھ گئے؟ چھوٹی سی بات سمجھا دی. کہا قدرت قدیم ہے اور نام حادث ہے. تو برے نے کہا یہ تو اور بات تمہارے خلاف چلی گئی. کہا وہ کیسے؟ کہ تم نے کہا قدرت قدیم ہے اور نام حادث ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نام کو خلق کرنے والا کوئی ہے، اور اگر نام کو بیٹے نے خلق کیا ہے تو بیٹا باپ ہو جائے گا، اور اگر نام کو باپ نے خلق کیا ہے تو باپ بیٹا ہو جائے گا. اب گھبرا کے کہتا ہے نہیں، اصل میں باپ، توجہ، اصل میں باپ روح کا اس وقت نام تھا جب وہ زمین پر آیا. روح ہے نا، روح کا نام باپ اس وقت پڑا جب وہ زمین پر آیا. ہشام نے کہا جب وہ زمین پر نہیں آیا تھا تو اس کا کیا نام تھا؟ کہا اس وقت اس کا نام بیٹا تھا، اس وقت اس کا نام بیٹا تھا. ہشام نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو کہ باپ ہی بیٹا اور بیٹا ہی باپ، باپ ہی بیٹا بیٹا ہی باپ. کہا نہیں، پھر میں کہوں گا کہ روح بھی ایک، توجہ ختم ہو رہی ہے بات، پھر میں کہوں گا روح بھی ایک، نام بھی ایک. برہ نے کہا میں کہوں گا نہیں، روح بھی ایک، نام بھی ایک. ہشام نے کہا اچھا تو یہ ہوا کہ تم نے ایک روح کو خود دو ٹکڑے کیا، ایک کو باپ کا نام دیا، ایک کو بیٹے کا نام دیا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو کہا اس کا مطلب ہے کہ بیٹا باپ کا باپ ہے اور باپ بیٹے کا بیٹا ہے، تو دونوں ایک ہی تو ہو گئے، پھر باپ اور بیٹے کی تقسیم کیوں؟ یہی تو بات آنی تھی مجھے، کہ پھر ایک ہی تو ہو گئے، پھر باپ اور بیٹے کی تقسیم کیوں؟ چپ ہو گیا. آپس میں جتنے ساتھی تھے کہنے لگے آج تک کسی ایسے سے پالا نہیں پڑا، آج تک کسی ایسے سے پالا نہیں پڑا. تو کہنے لگے کہ چلیے، برے سے کہنے لگے چلیے. ہشام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یا تو بتا کے جاؤ قائل ہو گئے یا میرے سوال کے جواب دے کے جاؤ. میں سوچتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں اب کوئی سوال نہیں ہوگا. برے نے کہا نہیں رک جاؤ، سوال کرنے دو. عالم اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، تو کبھی ڈرے نہیں. ساتھ کے جو حواری تھے کہنے لگے چلے چلو کوئی سوال نہیں ہوگا. برے نے کہا نہیں، ہشام کو سوال کرنے دو. ہشام نے سوال کیا. اب جگر تھام کے بیٹھو. ہشام نے کہا یہ بتاؤ جو باپ کے پاس علم ہے کیا وہ بیٹے کے پاس بھی ہے؟ کہا وہی علم ہے. ہشام نے کہا جو باپ کے پاس قدرت ہے وہی بیٹے کے پاس قدرت ہے؟ اس نے کہا وہی بیٹے کے پاس قدرت ہے. کہا اچھا جب باپ اور بیٹے علم اور قدرت میں ایک جیسے ہیں تو ایک باپ کیوں اور بیٹا کیوں ہے، اور ایک ظالم کیوں ہے ایک مظلوم کیوں ہے؟ جب دونوں علم و قدرت میں برابر ہیں، دونوں قدیم ہیں. پوری بحث تو سنو نا. جب دونوں علم میں اور قدرت میں برابر ہیں، جب دونوں قدیم ہیں اور کوئی ان میں سے حادث نہیں ہے، تو پھر ایک باپ کیوں ہے ایک بیٹا کیوں ہے، اور ایک ظالم کیوں ایک مظلوم کیوں؟ برا کپ کپانے لگا، لرزنے لگا. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ظالم ہے؟ ان میں کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں. کہا ہے تو بات یہ ہے کہ جب باپ اور بیٹے علم و قدرت میں یکساں ہیں تو ایک باپ بن گیا اور دوسرے کو بیٹا بنا کے سولی پہ چڑھا دیا.
برہ کے ساتھ ایک خاتون رہتی تھی، اس کی کنیز بہت بوڑھی، اس سے بہت مشورے کیا کرتا ہوں. کہا کہ برہ آج چہرے پہ اسمحلال دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ کہا مباحثہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے. کہا تو قائل ہو گئے؟ کہ قائل کر کے آئے. کہا قائل ہو گیا. کہا برہ جب قائل ہو گئے تو اقرار کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ کہا میں یہی سوچتا ہوں. دوسرے دن اکیلے ہشام کے پاس پہنچے. کہا ہشام میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ علم تمہارا اپنا ہے یا کسی سے لیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. کہا جن سے، اب ہشام نے جملہ کہا جن سے علم لیا ہے میں ان کی خاکے پاکے بھی برابر نہیں ہوں. ان کی خاکے پاکے بھی برابر نہیں ہوں. کہا بتاؤ تو کچھ ان کے بارے میں، کون ہے وہ؟ کہا ان کے بارے میں بتاؤ تو کون ہے وہ؟ کہا یہ بتاؤ ان کا حسب بتاؤں کہ نسب بتاؤں، صفت بتاؤں، اختیار بتاؤں، علم بتاؤں، اقتدار بتاؤں؟ کہا حسب یہ ہے کہ وہ روح قریش ہیں، جوہر ہاشم ہیں. اور برہ تم جانتے ہو کہ قریش سید العرب ہیں، اور بنی ہاشم سید قریش ہیں، اور بنی عبد المطلب سید ہاشم ہے، اور بنی فاطمہ سید عبد المطلب ہے، اور یہ بنی فاطمہ کا صادق ہے. یہ بنی فاطمہ کا صادق ہے. اور سنو، اگر فضیلت سننا چاہتے ہو تو سنو، عالم ہے جاہل نہیں، بہادر ہے بزدل نہیں، کریم ہے بخیل نہیں، عطا کرنے سے پہلے دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں. ظلم بھی ہو رہا ہو تو ان کا دست کرم ختم نہیں ہوتا. تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف کیے چلا جا رہا ہے. اور اب برہ نے کہا مجھے لے چلو ان کے پاس. عالم ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے لے چلو ان کے پاس. لے کے چلا ہشام امام صادق کے پاس. جا رہا ہے، گلیوں سے گزر رہا ہے. ابھی گھر سے 2 قدم کا فاصلہ تھا، 2-3 قدم کا، کہ دیکھا جعفر صادق کا بیٹا موسی کاظم گھر کی طرف جا رہے ہیں. گھر کی طرف جا رہے ہیں. ہشام سے پوچھا یہ کون؟ جانتے تو ہیں نا؟ کہا عالم برہ امام سے ملنے جا رہے ہیں. کہا برہ انجیل جانتے ہو؟ کہا عالم انجیل ہوں. کہا میں سنا رہا ہوں کچھ ذرا بتانا. ایک بار امام موسی کاظم علیہ السلام نے انجیل کی تلاوت شروع کی. تلاوت سنتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا. کہا خدا کی قسم جو تلاوت عیسیٰ کی تھی یہی تلاوت آپ کی ہے. فرما رہے ہیں سب ہے میرے ساتھ کہ جو تلاوت عیسیٰ کی تھی وہی تلاوت آپ کی ہے. پہنچا در صادق پر سر خم کیا، صادق کا اقرار کیا تو آج ذکر ہو رہا ہے. یہ جملہ بڑا تھا. تو آج حسین کی مجلس میں برہ کا ذکر ہو رہا ہے. کیا اس وقت برہ کی روح بھی ناز کر رہی ہوگی کہ ذکر حسین کا نام میرا، صرف اس لیے کہ صادق کے ترے صادق پر سر تسلیم خم کیا. تو جو یہاں اپنا سر جھکا دے اللہ اس کا سر اٹھا دیتا.